یہاں بلاتے ہیں، یہاں جو باپ اور بیٹے، بھائی اور بھائی، بیوی اور شوہر، چچا اور بھتیجا، یہ جتنے بھی رشتے ہمارے ہیں، باپ اپنا تن من دھن اپنے بیٹے کے لیے قربان کرتا ہے، ماں اپنی زندگی اپنی بیٹی کے لیے قربان کر ڈالتی ہے، لیکن یاد رکھیے اگر ایک نیکی کم ہو جائے کوئی دینے والا نہیں ہوگا، تب اندازہ ہوگا کہ یہ نیکی ہے۔ معزز علماء کرام، حاضرین اعظام، برادران وطن، اللہ رب العزت نے جس مجلس میں ہم کو اور آپ کو جوڑ رکھا ہے، اس مجلس کی نسبت بڑی اہم ہے۔ اس کی نسبت جن بچوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے، جو بچے حاصل ہوئے ہیں، ان کے طفیل اور عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے عوام کو جوڑا گیا ہے، تاکہ کتاب و سنت کی کچھ چیز آپ کے سامنے لائی جا سکے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب لوگوں کو کہنے اور سننے کا موقع دیا ہے۔ دعا فرمائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اتارا ہے اور اللہ ہی اپنے کلام کا محافظ ہے۔ اس آیت کا یہی مفہوم ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں اتارا گیا، جیسا موقع ہوا وہ اتنا ٹکڑا اتارا گیا، تفصیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے مثالیں رکھتا تو اندازہ ہوتا۔ موقع محل جیسا پیش آتا، جبریل امین اللہ کی طرف سے اتنے ہی ٹکڑا لے کر کے آتے۔ اس طرح 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن کریم آسمان سے دنیا تک پہنچا ہے اور لوح محفوظ سے آسمان تک ایک بار بھی پہنچا ہے۔ اور اس قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس امت کا بڑا لحاظ رکھا ہے، بہت لحاظ رکھا ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم اور آپ نے کبھی اس نسبت کا پاس و لحاظ نہیں رکھا۔ افسوس ہوتا ہے ہم میں اور آپ میں کتنے ایسے لوگ بھی ہیں کہ 60 سال عمر ہو گئی، 70 سال عمر ہو گئی، قرآن کریم کی چند سورتیں سینے میں موجود نہیں ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جن سینوں میں قرآن کریم کے ٹکڑے نہ ہو وہ ویرانے گھر کی طرح ہے۔ اب اندازہ لگائیے، ظاہر میں ہمارے پاس کار ہو، بہار ہو، حویلی ہو، بنگلے ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر اللہ کا کلام آپ کے سینے کے اندر نہیں ہے تو آپ کی زندگی ویران ہے، ویران ہے۔ دنیاوی اعتبار سے چاہے جتنے بڑے آپ کو جاہ و منصب حاصل ہو، سب بیکار ہے۔ حدیث کے نقطۂ نظر سے آپ ویران گھر کی طرح ہیں۔ ہم سب کے دلوں میں جب ایسی مجلسوں میں ہم کوئی چیز سنیں تو ان چیزوں سے اپنے اندر احساس لینا چاہیے، تبھی تو کوئی فائدہ ہے ہماری ان مجلسوں میں شرکت کا، ورنہ حاصل کیا ہے؟ اس لیے میں بڑے ہی ادب سے آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے بے پناہ آسان بنایا ہے۔ خود اللہ نے اعلان فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ آپ خود سوچئے، ہندوستان میں پیدا ہونے والا بچہ چاہے وہ کسی بھی کونے میں پیدا ہو، کسی بھی خطے سرزمین میں پیدا ہو، لیکن آپ سوچئے نورانی قاعدہ پڑھتا ہے، عمہ پارہ پڑھتا ہے، پورا قرآن، ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ بچے نہیں بچیوں نے بھی 6 مہینے 8 مہینے سال بھر میں قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ ابھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے جنہوں نے پورے 30 پارے کو اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھا ہے۔ اللہ قرآن کرام کی حفاظت فرمائے اور ان کو خوب مبارک فرمائے، ان کے والدین کے حق میں مبارک فرمائے، خاندان کے حق میں مبارک فرمائے۔ بڑی قیمتی دولت ہے یہ معمولی چیز وہ سمجھیے اس کو، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس قرآن کے یاد کرنے کا، بے سمجھے پڑھنے کا کیا
پیش کرتا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنة والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھ لیا اس کو ایک نیکی ملتی ہے اور ایک نیکی اللہ کے فضل سے 10 گنا ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, الف ایک حرف ہے, لام ایک دوسرا حرف ہے, میم ایک تیسرا حرف ہے. یاد رکھیے الف لام میم کے پڑھنے سے 30 نیکی ملتی ہے. اور جس وقت میزان عمل میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے, اقوال تولے جائیں گے, احوال تولے جائیں گے, اوصاف تولے جائیں گے, تو معلوم ہو جائے گا آپ کو ایک ایک نیکی کی ویلیو کیا ہے. اس وقت اندازہ ہوگا. سوناروں کو دیکھیے, صراف ایک ایک پوائنٹ کو پرکھتے, ایک ایک گرام کی ویلیو ہے ان کی نگاہ میں, اس لیے کہ 1 گرام 3000 روپے 4000 روپے کا سونا ہے. ایک ایک گرام کی ویلیو ہے, ایک ایک پوائنٹ کی ویلیو ہے. ایسے ہی جب ہم میدان عمل پہ پہنچیں گے اور اللہ ہمارے عمل کے وزن کرنے کے لیے ترازو قائم کے, اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم انسانوں کے عمل کو وزن کرنے کے لیے ترازو قائم کریں گے. وہاں جب پہنچیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ایک نیکی کوئی ہم کو دینے والا نہیں ہوگا. یہاں جو رشتے, یہاں جو ناطے ہیں, یہاں جو باپ اور بیٹے, بھائی اور بھائی, بیوی اور شوہر, چچا اور بھتیجا, یہ جتنے بھی رشتے ہمارے ہیں, باپ اپنا تن من دھن اپنے بیٹے کے لیے قربان کرتا ہے, ماں اپنی زندگی اپنی بیٹی کے لیے قربان کر ڈالتی ہے. لیکن یاد رکھیے اگر ایک نیکی کم ہو جائے کوئی دینے والا نہیں ہوگا. تب اندازہ ہوگا کہ یہ نیکی ہے کیا چیز, تب اندازہ ہوگا. سورہ عبس میں اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جو بھائی اپنے بھائی سے, وہ ایسا دن ہوگا بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا, باپ بیٹے سے دور بھاگے گا, بیوی جس کے لیے ہمارا نوجوان اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے, سارے اعزاء اقربا کی محبتوں کو کام پر رکھ دیتا ہے, یہ چہیتی بیوی قریب نہیں آئے گی شوہر کو پہچانے گی. یاد رکھیے اس وقت اندازہ ہوگا نیکی کی ویلیو کیا ہے. جیسے آپ ابھی بکنگ ونڈو پہ کھڑے ہو جائیے, ٹکٹ لے رہے ہو, 2 روپیہ کم ہو, تب سمجھ میں آئے گا 2 روپے کی ویلیو کیا ہے. وہ اسٹیشن ماسٹر کا پھینک دے گا, تب اندازہ ہوگا 2 روپے کی ویلیو کیا ہے. اس طرح تو ہم 5 روپے بھی پھینک دیں تو ویلیو نہیں ہوتی. اس لیے میں بڑے ہی ادب سے آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کو پڑھنے کی عادت ڈالیے. مشکل کوئی چیز نہیں, یہ تو ہم نے شیطانی وسوسے اپنے دل میں ڈال رکھے. میں تو بہت دیہاتی مثال کبھی کبھی دے دیتا ہوں. یہ جو ہمارے دادا نانا بیٹھے ہوتے ہیں, ابھی کھیت میں بکری چلی جائے تو ایک سانس میں 7 گالی دیتے ہیں, 7 نہیں 17 دیں گے. ماں بہن کی گالی آرام سے نکل سکتی ہے, اور یہ بتاؤ کہ آپ یہ کہتے ہو قرآن کے الفاظ ہماری زبان موٹی ہو گئی, ہماری زبان پر قرآن کے الفاظ نہیں جاری ہوتے. ڈوب کرنے کی بات ہے مسلمانوں, ڈوب کرنے کی بات ہے کہ آپ کی زبان کیسی ہے کہ اللہ کا کلام نہیں جاری ہوتا, ماں بہن کی گالی جاری ہو سکتی ہے. یہ شیطانی وسوسہ ہے. آپ نے کبھی کوشش نہیں کی, معاف کیجیے گا, آپ نے کوشش نہیں کی. اگر آپ نے کوشش کیا ہوتا کہ یہ قرآن کریم آپ کی زبان پر بالکل جاری ہوتا, آپ کے سینے میں محفوظ ہوتا. معصوم سے بچے قرآن کریم کے حافظ ہو جاتے ہیں. اللہ ان کے سینے کو منتخب کرتا ہے, ان کی زبانوں کا انتخاب کرتا ہے. یہ بھی خوش قسمتی کی چیز ہے. اللہ ہم سب کے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنائے. آمین. یہ بچے یہاں بھی کام آئیں گے. آپ پڑھا کے دیکھیے اپنے بچے کو, اگر آپ نے دیندار دیانتدار امانتدار بنایا تو بچہ پہچانے گا کہ یہ میرے والد ہے, یہ بچہ پہچانے گا کہ یہ میری ماں ہے. اور اعزاء اقربا احترام سارے لوگوں کا احترام کرنے والا ہوگا. اور اگر آپ نے اپ ٹو ڈیٹ بنایا, میری بات کا غلط مطلب نہ لیجئے گا, ورنہ مجمع میں بہت طرح کے لوگ ہوتے ہیں الٹا مطلب نکال لیتے ہیں کہ مولوی ہے تو اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں.
نہیں الحمدللہ ہم لوگ اپنے بچوں کو دونوں پڑھا رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے، کوشش کرتے ہیں دونوں چیز آنی چاہیے، اس لیے کہ جہاں ہم کو اس کی ضرورت وہاں اس کی ضرورت، لیکن دین کی پہلے ضرورت ہے، دین کی پہلے ضرورت ہے، وہ چیز تو بعد میں ہے، اس لیے کہ ہمارے سامنے نہ جانے کے بھی نتیجے موجود ہیں کہ جن کو انگریزی نہیں آئی پوری زندگی انہوں نے شان کے ساتھ گزار دیا، شان کے ساتھ گزار دیا، ایسے ہی ہماری زندگی گزر جائے گی، لیکن کتاب و سنت کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزرے گی، یہاں بھی ناقص وہاں بھی ناقص۔ اس لیے میں بڑے ہی ادب سے آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج حفاظ کی ایک بڑی تعداد، ائمہ کرام کی ایک بڑی تعداد ہمارے محلوں میں موجود ہوتی ہے، ہمارے گھر موجود ہوتی ہے، لیکن معاف کیجئے گا ہم ان کی ذات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ ہم تو ان کے اوپر ائمہ کرام کے اوپر اساتذہ کے اوپر تو چڑھ دوڑتے ہیں، ان کی قدر کیجئے، ان سے قرآن کریم کے ٹکڑے تھوڑا یاد کیجئے، یہ تھوڑا یاد کیجئے کہ کم سے کم سیکھتے آپ کی آنکھ بند ہو جائے، آخرت میں سیکھنے والوں میں نام آ جائے، سیکھنے والوں میں نام آ جائے، اور آپ کا یہ پڑھنا بیکار نہیں جائے گا، کوئی بھی قرآن پڑھے نیکیوں کے عمار اس کے نام اعمال میں جائے گا، دنیا کی زندگی بھی آپ کے بچے کی اچھی، آپ کی بھی اچھی، یہاں بھی وہ آپ کے کام آئے گا، ادب و احترام کرے گا، وہاں بھی آپ کے مقامات کے بڑھنے کا ذریعہ ہوگا، آپ کے مقامات اس بچے کے ذریعے سے بلند ہوں گے۔ روایتوں میں صاف ستھرا الفاظ آئے ہیں، حافظ قرآن کا ہی اعزاز کیا جائے گا، ساتھ میں اس کے ماں باپ کا بھی اعزاز کیا جائے گا، ماں باپ کا بھی اعزاز ہوگا، اور ماں باپ کو بھی ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ روشن ہوگی، اور بھی اعزاز کیا جائے گا۔ ایک تو جس نے قرآن کریم کو حفظ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تو جنتی بنایا، کیا بنایا؟ جنتی بنایا، جنتی نہیں بنا، ماسٹر بنایا جنتی نہیں بنا، ایڈوکیٹ بنایا جنتی نہیں بنا، لیکن اگر حافظ قرآن بنا دیجئے تو انشاءاللہ جنتی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب آپ سوچئے کتنی بڑی بات ہے یہ، من قرأ القرآن وحفظہ ادخلہ اللہ الجنہ، روایت کے صاف ستھرا الفاظ ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور 10 ایسے لوگوں کے حق میں اس کی سفارش قبول فرمائیں گے جن کا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اگر ایک بچہ ہمارے گھروں میں حافظ ہو جائے کتنا کام آئے گا، 10 لوگوں کا انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے اللہ۔ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔